بطور ہدایت کار اداکار محب مرزا کی پہلی فلم عشرت میڈ ان چائنا ریلیز ہونے کے بعد ناقدین کی جانب سے تنقید کی زد میں ہے، جس کی بنیادی وجہ فلم کے آدھے ادھورے کردار، سستی جگتیں مارتے اداکار، اوور ایکٹنگ کی بھرمار اور محب مرزا کی بطور عشرت مسلسل کیمرے کے سامنے رہنے کی خواہش ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ جس زبان پر عبور نہ ہو اس میں شاعری نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح جس موضوع کا ادراک نہ ہو اس پر فلم بھی نہیں بنانی چاہیے۔ ان کے مطابق کامیڈی ایک انتہائی مشکل کام ہے اور اس پر فلم بنانا اس سے کہیں زیادہ مشکل۔ اس کے باوجود پاکستانی عشرت میڈ ان چائنا بنی اور اس کے ساتھ وہی ہوا جو کھانا پکانے کے دوران گیس بند ہو جانے سے کھانے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کچا پکا۔ اداکار محب مرزا کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں وہ سب کچھ تھا جو نہیں ہونا چاہیے۔ شوبز کی دنیا سے وابستہ صحافی حسن کاظمی نے عشرت میڈ ان چائنا دیکھنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں فلم نے بری طرح مایوس کیا۔ ان کے مطابق ٹریلر دیکھ کر محسوس ہوا تھا کہ یہ چاندنی چوک ٹو چائنا کی نقل ہوگی، جو خود کنگ فو پانڈا کی نقل تھی، لیکن اگر یہ نقل ہوتی تو شاید بہتر ہوتی۔ محب مرزا نے بحیثیت اداکار اور ہدایت کار فلم بنانے کی کوشش تو کی، لیکن وہ بھول گئے کہ فلم میں ان کے علاوہ بھی کردار موجود ہیں۔ موصوف 75% فلم میں تو خود کیمرے کے سامنے ہیں اور دوسرے کرداروں کو دکھانے پر تیار ہی نہیں۔ انہوں نے یہ فلم بطور ہدایت کار تیار کی ہے، لیکن خدا جانے جب وہ 75% فلم میں خود کیمرے کے سامنے موجود تھے تو ایسے میں کیمرے کے پیچھے سے ہدایات کون دیتا رہا۔ فلم میں ہیرو کا کردار محب مرزا نے بطور عشرت نبھایا ہے، جبکہ اداکارہ صنم سعید نے بطور اختر ہیروئن کا کردار ادا کیا ہے۔ فلم دیکھنے والوں کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہیرو کا نام زنانہ یعنی عشرت اور ہیروئن کا نام مردانہ یعنی اختر کیوں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ فلم عشرت کا کردار اور اس کا پس منظر بتانے میں اتنا زیادہ وقت ضائع کرتی ہے کہ دیگر کرداروں کے لیے وقت بچتا ہی نہیں۔ بقول حسن کاظمی کالج میں پڑھنے والا عشرت گدھا گاڑی ریس کا چیمپئن ہے اور اس وجہ سے اسے چین جا کر گدھا گاڑی ریس میں شرکت کے لیے کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے پر 10 لاکھ یوان یعنی 2.5 کروڑ پاکستانی روپے ملنے تھے۔ فلم میں کاسٹنگ کے بھی شدید مسائل تھے۔ جب حقیقی زندگی میں طلاق یافتہ محب مرزا اور صنم سعید کی عمر کے اداکار کالج میں زیر تعلیم لڑکے لڑکی کا کردار ادا کریں گے تو دیکھنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ چین میں سب کردار اردو بول رہے ہیں۔ اگر اداکاری کی بات کریں تو محب مرزا جن پر سے پوری فلم میں کیمرہ مشکل سے ہی ہٹا تھا، دیکھنے والوں کو متاثر کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ ان کا بار بار چوتھی دیوار توڑنا مزاحیہ نہیں بلکہ کچھ دیر کے بعد المیہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ فلم دیکھنے والوں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ ہیرو چاہے صبح سو کر اٹھا ہو یا جنگل میں پوری رات گزار کر جاگا ہو، موصوف نے دبا کر شیو کی ہوئی ہے اور بال ذرا بھی نہیں بکھرے۔ فلم کا ہیرو کالج میں پڑھنے والا لڑکا ہے جس پر درجنوں لڑکیاں مرتی ہیں اور اس کا کمال ہے گدھا گاڑی کی دوڑ، لیکن اگر اس بات کو ہضم کر بھی لیا جائے تو بھی فلم ہضم نہیں ہوتی۔ کہانی کے مطابق عشرت کا پراڈو نامی گدھا تب مر جاتا ہے جب وہ چین جا کر گدھا گاڑی ریس سے 10 لاکھ یوان جیتنا چاہتا ہے۔ پھر صنم سعید کے کردار اختر میں کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک گانا تھا جس میں ان سے ڈھنگ سے رقص تک نہیں ہو پایا۔ ظاہر ہے ان کا سارا کیریئر ٹی وی ڈراموں کا ہے، فلم کا تو نہیں۔ اسی طرح فلم میں اداکارہ سارہ لورین کے پاس بھی ایک گانے اور چند مناظر کے علاوہ کچھ کرنے کو نہیں، مگر سارہ سے کسی کو اداکاری کی توقع ہوتی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے چند مناظر میں خوبصورت نظر آنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن جو لوگ ان کا اصل چہرہ دیکھ چکے ہیں انہیں ماموں بنانا مشکل ہے۔ البتہ اداکار شمون عباسی نے اس فلم میں اچھا کردار ادا کیا ہے۔ وہ لمبے عرصے کے بعد اسکرین پر مثبت کردار میں تھے، لیکن ان کے کردار کا تاثر بھی پنجابی میں بولا گیا ایک فقرہ ختم کر دیتا ہے۔ حسن شہریار یاسین نے بطور ویلن نہ تو کچھ کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی ان سے کچھ ہو سکا۔ ویلن کو فلم میں کافی مار پڑی، مگر مجال ہے کہ اس کا چہرہ رتی بھر بھی بگڑا ہو۔ فلم میں مانی، علی کاظمی اور مصطفیٰ چودھری بھی شامل تھے۔ یہ تینوں پاکستان میں بھی تھے اور ان کے ہم شکل چین میں بھی موجود تھے
اب یہ لوگ فلم میں کیوں تھے یہ کسی کو نہیں معلوم. چند سینز کے علاوہ فلم میں ان کا کوئی کام نہیں تھا. لگتا ہے کہ ان کا کام ایڈیٹنگ میں کاٹا گیا، ورنہ اتنے کم سینز کے لیے یہ لوگ فلم سائن ہی نہیں کرتے. بقول حسن قاسمی فلم کا کلائمیکس بھی ایک نرالے انداز میں تھا. اگر آپ نے بین ہر دیکھی ہے تو گھوڑوں کو گدھوں سے بدل دیں اور سیٹ کی تمام چیزیں لالو کھیت سے خرید لیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.